بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے سال بھر میں کچھ ایسے دن، کچھ ایسی راتیں رکھی ہیں جن راتوں کی عبادت اور نمازوں کا ثواب اللہ نے بڑھا دیا ہے. جن ایام میں اور راتوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں، ان ایام میں عبادت کرنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. انہی راتوں میں سے 15 شعبان کی رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور برات کے معنی ہوتے ہیں بری ہونا. اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے براعت کا پروانہ، جہنم سے خلاصی کا پروانہ، جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں. رمضان کی برکتیں تو رمضان سے ہی شروع ہوں گی صحیح معنوں میں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی برکتوں کا آغاز کچھ نہ کچھ اس رات سے شروع ہو جاتا ہے. 15 شعبان سے رمضان کی برکتوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی دعائیں کرا کرتے تھے کہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب ہو جائے، اور اس کی باقاعدگی سے آپ تیاری بھی فرمایا کرتے تھے. تو عبادتوں کا مزاج ابھی سے بن جائے، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی عبادت کا مزاج بن جائے، عادت بن جائے، اور رمضان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کر پورے سال کی گناہوں کی معافی لے لیں. معافی کی رات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ سال بھر کے گناہ ہمارے ایسے ہوں جن کی وجہ سے ہم رمضان کی برکتوں سے اور عبادتوں سے محروم نہ ہو جائیں. تو آج کی رات شب برات، اس رات میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا اور رمضان کے قابل بنا دینا، یہ بہترین رات بھی ہے اس کام کے لیے اور بہترین موقع بھی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پورے بندوں پر، ساری مخلوق پر متوجہ ہوتے ہیں، رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور سب کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں سوائے چند لوگوں کو. اسی طرح بیہقی شریف کی ایک روایت ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا جو بھی ہوگا، صدق دل سے توبہ اور استغفار کے ساتھ جو بھی اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے سوائے چند لوگوں کے. وہ چند لوگ کون سے ہیں جن میں حدیث میں جن لوگوں کی نشاندہی کی ہے؟ ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے
جو مشرک ہو، شرک کرتا ہو۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ سے بھی مانگتا ہے اور اللہ کے غیروں سے بھی مانگتا ہے، اور ایک شرک ہوتا ہے شرک خفی کہتے ہیں، شرک جلی یعنی بڑا شرک، اس کو تو کفر کہتے ہیں، کافر ہے۔ اور شرک خفی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آ جانا، کوئی بھی انسان خیر کا کام کر رہا ہو، دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا عبادت گزار ہے، بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ تو جب یہ دل میں جذبہ آئے کہ لوگ مجھے دیکھ کر بزرگ کہیں گے، عبادت گزار کہیں گے، لوگوں کی نظروں میں معزز بن جاؤں گا، تو اس کو بھی شرک خفی کہا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو شرک خفی کہا ہے کہ جب کوئی عبادت، کوئی کار خیر میں اخلاص نہ رہے، جذبہ یہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہے، اللہ کے بندوں کو دکھا رہا ہوں، دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، تو یہ بھی شرک خفی ہے۔ تو پہلا وہ شخص جو آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا، مغفرت سے محروم رہے گا، وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ان مبارک راتوں اور شب قدر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ شب قدر جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس رات میں بھی اللہ کی مہربانیوں سے محروم رہنے والا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہو، آپس کے تعلقات خراب رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما رہے ہوں گے، جب یہ دو آدمی ان کا معاملہ اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ کہیں گے یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، دلوں میں بغض و عناد لیے بیٹھے، ان کا معاملہ چھوڑ دو، بھی ان کی کوئی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو دلوں کا کینہ اور دلوں میں بغض اور آپس کی نفرتیں، رنجشیں، یہ اتنا خراب اور اتنا برا عمل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان مبارک راتوں میں مغفرت کے فیصلے سے ایسا شخص محروم ہو جاتا ہے۔ کسی سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچنے کے بعد فطرتاً انسان کو افسوس ہوتا ہے، تو شریعت کہتی 3 کام کر لو، 2 کام کرو، 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو معاف کر دو، بہترین کام تو یہی ہے کہ معاف کر دو، دل صاف کرو، یا پھر بدلہ لے لو، بدلہ لے کر دل صاف کرو۔ تیسری جو صورت ہے کہ معاف بھی نہیں کرنا، بدلہ بھی نہیں لینا، دل میں بغض رکھنا ہے اور انتظار میں رہنا ہے کہ اس پر کوئی آفت اور مصیبت آئے اور پھر خوشیاں منانا ہے، ایسا شخص آج کی رات مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو، پوری رات یہ اللہ کے سامنے روتا رہے گا، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہونی۔ کینہ رکھنے والا، دل میں بغض و عناد رکھنے والے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، فیشن بن گیا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا فیشن بن گیا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اتنا سخت، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے شلوار سے ٹخنوں کا جتنا حصہ چھپے گا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ جب پاؤں جہنم میں جائیں گے تو بقیہ دھڑ بھی تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کی رات شب برات کی رات ہے، آج کی رات کی مغفرت سے محرومی کا ایک یہ بھی گناہ ہے، اور ایک گناہ حدیث میں آئے والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والے، والدین کو دکھ پہنچانے والے، والدین کو اذیت دینے والے آج کی رات مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح قطع تعلق کرنے والا، رشتے ناطے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ توڑتا پھرتا ہے، اس کو جوڑنا پسند نہیں، اس کو ملنا ملانا پسند نہیں، یہ ہر ایک سے توڑتا ہے۔ تو توڑ بہت ساری وعیدیں حدیث میں آئی ہیں، یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس موقع پر وہ حدیثیں سناؤں کہ جن حدیثوں میں توڑنے کی وعیدیں آئی ہیں، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ خاندانی نظام اللہ نے بنایا ہے، رشتے اللہ نے بنائے ہیں، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے تھوڑی ہیں، نانا ماموں چاچا خالہ دادا، یہ سارے رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔
اب جو ان رشتوں کو توڑتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے آج کی رات وہ مغفرت سے محروم رہے گا، اور بھی بہت سارے خیروں سے محروم رہتا ہے ایسا شخص۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جن کی احادیث میں وضاحت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب کی مغفرت کر دیں گے اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی طرف آج کی رات متوجہ ہوگا سب کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن ان گناہوں میں مبتلا شخص وہ مغفرت سے محروم رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے تھے اور اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں آپ دنیا سے تو تشریف نہیں لے گئے، سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو فرمایا میں اٹھی اور میں نے آپ کے انگوٹھے کو ہلایا، پاؤں مبارک کو حرکت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں میں حرکت کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ دنیا میں موجود ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، خصوصی مہربانی فرماتے ہیں اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبیلہ بنو کلب، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں اس قبیلے کے لوگوں کی، کہا کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی آج کی رات مغفرت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں، عبادت کی طرف لے کر آ رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح بندے آ جائیں اللہ کی طرف۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ راتیں، یہ مواقع جو سال میں کبھی کبھی آتے ہیں، مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا ہے، عبادت اس کی زندگی کا مقصد ہے، وہ مقصد اس کی زندگی میں جاگ جائے، وہ اپنے آنے کے مقصد کو پہچان جائے کہ بھائی کھانا کمانا کام کاروبار یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک پوری کی جاتی ہے، اس میں لگا نہیں جاتا، اس میں اپنے آپ کو کھپایا نہیں جاتا، اصل مقصد کو چھوڑا نہیں جاتا۔ ہماری حالت دنیا داری میں ایسی کچھ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی دنیا داری کو اصل مقصد بنا کر اللہ کی عبادت جو مقصد تھا اس کو بھول گئے ہیں۔ تو ان راتوں میں، ان ایام میں، جیسے اب رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک ایام، یہ راتیں، یہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ بندہ میرے سے قریب ہو جائے۔ تو آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات کی رات ہو تو رات کو جاگ کر عبادت میں گزارو، عبادت کے ساتھ جاگو، اور دن میں روزہ رکھ لو، مستحب ہے کل کا روزہ رکھ لینا۔ رات جاگ کر گزارو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور آپ نے فرمایا اسی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ تو تمام راتوں میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سحری کے وقت، سحر کے وقت، یعنی ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں صبح سے، فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، مثلا 4 بجے شروع ہوتے ہیں آخری رات میں۔ لیکن یہ جو مبارک راتیں ہیں، شب برات کی رات ہے، آگے شمضان کی راتیں ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ کی طرف سے اعلانات مغرب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی غروب ہوا، مغرب کا وقت ہوا، رات شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے صدائیں لگنا شروع ہو گئیں۔ کیا لگتی ہیں صدائیں؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں اس کو عافیت دوں؟ ہے کوئی حاجت مند، ضرورت مند، میں اس کی ضرورت پوری کروں؟ اس طرح کی صدائیں اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے لگاتے ہیں اور مغرب سے لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی آج مغرب کے بعد سے یہ صدائیں لگتی رہیں گی صبح سحر تک کہ مانگو میرے بندوں، مانگنے کی راتیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں کیا کام ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا، عائشہ نے فرمایا کہ آپ ہی بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں روزی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اعمال کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس رات میں 3 کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا کام، نوافل کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل کا احادیث میں آیا ہے، 6 نفل سے لے کر 20 نفل تک حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔
تو مغرب کے بعد کا وقت بھی نفلوں میں گزر جائے، دعاؤں میں گزر جائے. تو پہلا کام نفل کا اہتمام. عشاء کے بعد نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح نفلی نماز ہے، اس کی جماعت نہیں ہے، اپنی اپنی پڑھیں انفرادی. تو اور تہجد میں جلدی اٹھ کر تہجد کے نوافل کا اہتمام کر لیں. تو پہلا کام نوافل کی کثرت، جتنے زیادہ نفل پڑھ سکتے ہوں اس رات میں پڑھیں، آرام سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں. اور عبادت کا مزہ وہاں آتا ہے جہاں شور شرابہ نہ ہو، جہاں میلہ جھمگھٹا نہ ہو، سکون ہو، خلوت ہو. تو ایسی مسجد تلاش کر لی جائے جہاں پہ سکون ہو. یا اگر مسجدوں میں سکون نہیں ہے، شور شرابہ ہے، میلہ لگا ہوا ہے، تو گھروں میں عبادت کی جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے سکون سے، اتنے اطمینان سے، خاموشی سے عبادت کری کہ عائشہ کو بھی نہیں پتہ چلا. آپ نے نہ صحابہ کو جمع کیا، نہ بیانات ہو رہے ہیں، نہ تقریریں ہو رہی ہیں، نہ جماعتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. تو مقصد سے ہم ہٹ جاتے ہیں، میلوں اور جھمگھٹوں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر پوری رات گزار دیتے ہیں کہ ہم نے جاگ کر گزار دی. جاگ کر کیا کیا ہے؟ جو رات کے جاگنے کا مقصد تھا، پہلا مقصد نفل پڑھنا، کتنے پڑھے نفل؟ اور دوسرا کام اس رات میں کرنے کا ہے دعاؤں کا اہتمام. روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ بعض دعائیں انسان کرتا ہے اور آتی ہوئی مصیبتوں اس سے ٹل جاتی ہیں. لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی موت آنی ہے، لیکن وہ لکھی ہوئی ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقدیر جڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ نیک عمل کرے گا تو اس کی موت ٹل جائے گی، اس کی زندگی میں برکت ہو جائے گی. لکھا ہوا ہوتا ہے بیماری اور مصیبت آنی ہے، تقدیر معلق میں لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، کسی کے کام آئے گا، اس سے یہ بیماری ٹل جائے گی، یہ مصیبت ٹل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے اپنی مصیبت ٹلوائیں. اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اپنی پریشانیوں سے اپنے آپ کو نجات دلائیں. یہ مانگنے کی رات ہے. خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. اور سب سے بہترین وقت مانگنے کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جتنی توفیق ہو عبادت کری، گھر گئے، کچھ دیر کھانا کھایا، کھانا کھا کر تھوڑی دیر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور رات کو جلدی اٹھ جائیں. اصل وقت مانگنے کا، رونے کا اللہ کے آگے وہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت دیں تو تیسرا عمل یہ ہے کہ اگلے دن کا روزہ رکھ لیں. سکون کی جگہ تلاش کریں عبادت کے لیے، اور خوب اللہ کی عبادت کریں. جتنے زیادہ نوافل پڑھ سکیں اہتمام سے، خشوع کے ساتھ پڑھیں، آرام سے، جلدی جلدی نہیں، آرام سے پڑھیں. تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں. اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا عبادت تو کرتے ہیں، اور جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتے تو پھر باہر نکل جاتے ہیں بازاروں میں، اور پھر سحری کرتے ہیں. بازاروں سے کرتے ہوئے سحری گھر میں آگے سو جاتے ہیں. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے پر حدیث میں آیا ہے کہ پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. عبادت بھی کر لی، اور عشاء اور فجر، مغرب عشاء فجر تینوں نمازیں جماعت سے مسجد میں پڑھ لی، پوری رات کی عبادت لکھ دی. تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ مغرب کی نماز بھی جماعت سے ہو، عشاء کی نماز بھی جماعت سے ہو، فجر کی نماز بھی جماعت سے ہو، اور فجر کے بعد کچھ دیر مسجد میں اشراق تک بیٹھ جائیں. تو پوری رات عبادت میں بھی گزر جائے گی، اور پوری رات قیمتی بھی بن جائے گی. فضول باتیں کرنا، فضول تبصرے کرنے کے لیے تو زندگی ہم نے اسی کام میں لگائی ہوئی ہے. سیاسی تبصرے، فلاں تبصرے. آج کی رات، اور خصوصیت کے ساتھ جو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو اور آج کی رات کو خدا را فضول اور لایانی تبصروں میں، باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، قیمتی بنائیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مغرب سے ہمارا شروع ہو تو یا تو دعاؤں میں گزرے، یا نوافل اور تلاوت اور ذکر اذکار میں گزرے. اور اگر کچھ نہیں کرنا تو بھائی عشاء پڑھ کے سو جائیں. اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کچھ کھوئے بھی نہ، گناہ کر کر اپنی عبادت کے ثواب کو ضائع نہ کریں. تو یہ آج شب برات سے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں تھیں. اب اصل چیز تو ہے محنت کے ذریعے، شوق کے ذریعے، اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور خود دعائیں مانگنی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو خوب آج کی رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے.